السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق میں خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کا دوسرا پارہ سیقول کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، سیقول قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے۔ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بیوقوف قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کو اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں، مقام ہدف بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات میں نکتہ چینی کرنے والے وہ حقیقت میں بیوقوف اور نادان ہوتے ہیں۔ عقل والے تو صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کو بیان فرمایا۔ مکۃ المکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رہا کرتے تھے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ 17 یا 12 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا، بجائے بیت المقدس کے قبلے کی طرف چہرہ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس پر مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھو، یہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف چہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، چاہے وہ مشرق کی طرف چہرہ کرنے کو کہے یا مغرب کی طرف، چاہے بیت المقدس کی طرف کرے یا خانہ کعبہ کی طرف۔ جس طرح مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ جدھر چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو جاری کرتا ہے۔ بندے کو اس بات کا اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اگر بندہ اعتراض کرتا ہے تو وہ نادان ہے، بیوقوف ہے۔ عقل مند آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے تو 3 مقاصد ہوا کرتے تھے۔ پہلا مقصد دعوت ہے کہ قرآن پاک کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنانا اور ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کی رہبری کرنا۔ دوسرا تزکیہ، کہ ان کے دلوں کے اندر کی بیماریوں کو، روحانی امراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے اور اپنے صالح اور اپنے نصائح کے ذریعے ان کے دلوں کی صفائی کرنا۔ اور تیسرا تعلیم، قرآن و حدیث کی، سنت کی تعلیم دینا۔ یہ 3 ذمہ داریاں، یہ 3 مقاصد کے تحت انبیاء علیہم السلام دنیا میں آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مصیبت میں اس بات کا تعلیم دی کہ آدمی مصیبت میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ صبر اور نماز یہ 2 راستے ایسے ہیں جس سے بندے کو براہ راست اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور آدمی مسائل و مصیبت و پریشانیوں میں اکثر زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو ایمان اور اسلام کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنی زبان کو اس وقت اگر استعمال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ عطا فرمایا کہ بندہ
بندہ مصیبت و مسائل میں اس جملے کے ذریعے اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ وہ جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت میں بندہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابر اور نماز کا پابند بناتے ہیں۔ نماز اور صبر یہ دو چیزیں ایسے ہیں جس سے بندہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز اور صبر سے کام لے تاکہ وہ فلاح کو پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کا تذکرہ کیا۔ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں پر دو بت رکھا گیا تھا جس کا لوگ طواف کیا کرتے تھے، سعی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں بھی صفا مروہ کو باقی رکھا، تو حضرات صحابہ کو تھوڑا ناگواری ہوئی کہ صفا مروہ یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں صفا مروہ پر سعی کرنا یہ تمہارے لیے باعث اجر ہے، باعث گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت صرف امت محمدیہ کو نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے کی فرضیت تھی۔ ہاں البتہ اس کی شکلیں الگ تھی، کسی کی روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا، کسی کا طریقہ الگ تھا۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت پورے رمضان کی اور سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کو فرض کیا۔ روزہ کہتے ہیں 3 اعمال سے رکنا، کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے صحبت کرنے سے، بیوی سے ملاقات کرنے سے رکنا۔ اگر کوئی آدمی کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات سے رکتا ہے تو پھر اس کا روزہ پورا ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ جتنی روزہ ٹوٹنے کی شکلیں ہیں وہ انہی 3 میں سے کسی ایک چیز کی جز ہوتا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت رمضان میں ہوتی ہے تو رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک مرتبہ اسی مہینے میں شب قدر میں نازل فرمایا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے مسائل کو بیان فرمایا کہ آدمی اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان مسائل کو بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سحری کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید دھاگے سے جب کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے تو سحری ختم کر لو۔ بزرگان محترم یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، صبح صادق سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ سحری کا ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت وہ فجر کا ہوتا ہے، تو ہمیں سحری صبح صادق سے پہلے یعنی صبح کاذب کے اندر ہمیں سحری کا انتظام مکمل کرنا ہوگا۔ پھر صبح صادق جیسے ہی ہو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان کا انتظار کرنا نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے بعد اذان ہوتی ہے تو صبح صادق سے پہلے ہماری سحری مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے مسائل کو بیان فرمایا، حج کے مسائل کو بیان فرمایا کہ حج کیا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے حج کے اعمال ادا کریں، اگر وہاں غلطی ہو جائے تو کس طرح دم واجب ہوتا ہے، پھر اس کی تکمیل کیسے مکمل ہو، ان تمام مسائل کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح، طلاق کے مسائل اور مدت رضاعت، دودھ پلانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل اور عدت کے مسائل کو بیان فرمایا۔ طلاق 3 مرتبہ اگر کوئی دے دے تو پھر وہ طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق سنت طلاق یہ ہے کہ آدمی ایک طہور میں 3 طہور میں 3 طلاق دے، اور ایک وقت اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو شریعت میں یہ بھی 3 طلاق شمار کی جائے گی۔ بعض لوگوں کے نزدیک 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو وہ تینوں طلاق واقع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا جب 3 طلاق واقع ہو جائیں تو پھر بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کے حلال ہونے کی شکل اللہ تعالیٰ نے حلالہ کو قرار دیا۔ اب بزرگان محترم یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے، حلالہ حقیقت میں عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس
اس مرد پر ظلم ہے جس نے اس طرح طلاق کو ایک ہی مجلس میں استعمال کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مرد تجھے اعزاز و اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، اس نے تیرا خیال کیے بغیر، تیرا اکرام کیے بغیر ایک ہی مجلس میں بے دھڑاک اس نے 3 طلاق دے دیے، تو اب وہ تیرے لائق نہیں کہ دوبارہ تو اس کے نکاح میں جائے۔ اگر تو دوبارہ اس کے نکاح میں جانا چاہتی ہے تو گویا یہ ایسا ہے کہ تم کسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرو، پھر اس کے بستر پر جاؤ، پھر وہ طلاق دے، پھر اس کی عدت مکمل کرو، پھر اس کے جو پہلے طلاق دیا تھا اس کے نکاح میں جاؤ۔ یعنی جتنا سخت یہ کام ہے کہ ایک عورت دوسرا نکاح کر کے اس کے بستر پر جائے، پھر اس سے طلاق لے، پھر عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اس کے نکاح میں آئے، یعنی یہ جتنا مشکل مرحلہ ہے، اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا دوبارہ اس آدمی کے جو پہلے طلاق دیا تھا نکاح میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہاں بتا رہا ہے کہ تیرا دوبارہ نکاح میں جانا کتنا اس کے لیے دشوار ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ عورت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اتنا بڑا مشکل کام تجھے کرنا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ تو اس کے دوبارہ نکاح میں نہ جا، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ جب تیرے ساتھ ناقدری کا معاملہ کیا ہے، دوبارہ بھی ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو بزرگان محترم، طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جائز تو قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسند چیز اللہ کو وہ طلاق ہے۔ بزرگان محترم، جب مسائل زندگی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ساتھ جینے والی عورت یعنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نظر انداز کا معاملہ کرو۔ اگر کوئی ایک غلطی نظر آ جائے تو ان کی کوئی اچھائی کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ اگر درگزر کا معاملہ نہ کیا گیا ہوتا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہی اس لیے ہے کہ مرد قابل برداشت کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر تحمل کا مزاج ہوتا ہے، لہٰذا اب مرد سوچے سمجھے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عطا فرمایا ہے۔ اگر طلاق کا حق عورت کو عطا کرتا تو شاید مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب کیا ہوتے؟ طلاق شدہ ہوتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق کیوں دیا طلاق کا؟ اس لیے کہ وہ تحمل مزاج ہوتا ہے، وہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، کہاں طلاق کا استعمال کرنا ہے یا نہ کرنا ہے اس کی عقل اسے حاصل ہے۔ تو لہٰذا مرد احباب کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تحمل مزاجی کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ، نظر انداز کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ نسلوں کی نسلیں وہ محفوظ ہو سکیں اور ان کا مستقبل سنور سکے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت، بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ ایک وبا پھیلی، اس وبا سے ڈر کر چند لوگوں نے وہ شہر چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جب اپنے شہر سے بھاگے تھے طاعون وبا سے بچنے کے لیے تو یہ لوگ زندگی چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فقولوا موتوا، اللہ تعالیٰ قلنا موتوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب مر جاؤ تو وہ مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں زندگی دی۔ اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ کسی وبا، کسی بیماری، کسی مرض، کسی طاعون کی وجہ سے موت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مرضیات پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے فیصلوں پر زندگی اور موت کا موقف ہے۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا موت اور حیات کا مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شموئیل علیہ السلام کا واقعہ، حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں قوم عمالقہ نے حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بیت المقدس کے یہاں آباد تھے۔ قوم عمالقہ نے حملہ کر کے ان کے بستیوں کو، ان کے گھروں کو اور ان کی کھیتی باڑی کو برباد کر دیا۔ ان کے پاس ایک تابوت تھا جس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، جس میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا، منہ و سلوہ تھا، دیگر بہت سارے چیزیں تھیں جو تبرکات تھی۔ اور بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا
کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس ہے، اس کی برکات سے، اس کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسائل سے باہر کرے گا، ہر مصیبت میں اللہ تعالی راستے نکالے گا، یہاں ہمیشہ کامیابی رہے گی۔ اور یہ تابوت اگر ہمارے یہاں سے کھو جائے تو پھر ہمارے اوپر نحوست چھا جائے گی۔ تو پھر اس بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ نے حملہ کر دیا۔ قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا وہ جالوت تھا۔ جالوت اتنا بڑا بادشاہ تھا، جسمانی اعتبار سے لحیم شہیم تھا، جس کے سر پر جو تاج رکھا جاتا تھا وہ تقریباً روایتوں میں ملتا ہے 300 کلو کا تھا۔ جسمانی اعتبار سے بڑا طاقتور، اور قوم جبارین انہیں کہا جاتا ہے، بڑے طاقتور انسان تھے۔ تو بزرگان محترم، قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ کا مطالبہ کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے اور ظاہری اسبابی اعتبار سے کمزور تھے، تو جتنے بنی اسرائیل تھے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت پر اعتراض کرنے لگے اور ان کی بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چند احباب تھے جنہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور بنی اسرائیل کا اکثر طبقہ وہ تھا جو حضرت طالوت کے بادشاہت پر اعتراض کرنے والا تھا۔ اب یہ چند احباب تھے، یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، حق پر رہنے والے اگر چند لوگ ہوں ان کی حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اگرچہ مد مقابل میں باطل، مد مقابل میں جھوٹ، مد مقابل میں فریب کی تعداد زیادہ ہوں، لیکن آدمی کو ہمیشہ حق کی طرفداری کرنا چاہیے، حق کی اعانت کرنا چاہیے، بجائے باطل کے ساتھ دینے، باطل کے حمایت میں کھڑے ہونے کے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی علامت حضرت شموئیل علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ دیکھو یہ بادشاہت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس بات کی علامت یہ ہوگی جو تابوت سکینہ قوم عمالقہ نے لوٹ کے تمہارے یہاں سے لے گئے ہیں وہ دوبارہ فرشتے تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ اس سے کیا ہوا، ادھر قوم عمالقہ کے پاس یہ تابوت رہتا تھا، تھوڑے دن کے بعد قوم عمالقہ کے درمیان ایک ایسی بیماری چھڑ گئی جس بیماری کی وجہ یہ سارے لوگ اس تابوت کو سمجھنے لگے، اور انہوں نے ایک بیل گاڑی میں اس تابوت کو رکھ کر اس بیل گاڑی کو ہانک دیا، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بیل گاڑی رفتہ چلتے چلتے واپس اسی بنی اسرائیل کے پاس آ پہنچی، جس کے بعد سارے لوگ جنہوں نے اعتراض کیا تھا حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت پر، حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ حضرت طالوت اللہ کی طرف سے بادشاہ ہیں، تمہیں اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس لوٹ آئے گا۔ تو پھر تابوت سکینہ لوٹ آنے کی وجہ سے سارے کے سارے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکل پڑے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اس وقت نبی بھی نہیں تھے، نوجوان تھے۔ تو طالوت بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی جالوت کو قتل کرے اور اس کی لاش کو میرے پاس لے آئے، میں اسے اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر میں تھے، تھوڑی دیر چلنا تھا، حضرت طالوت کے سامنے ایک پتھر ملا جو یہ کہہ رہا تھا، داؤد مجھے اٹھا لو، میں موسیٰ کا پتھر ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور آگے بڑھے تو اور ایک پتھر ملا جو یہ کہہ رہا تھا، داؤد مجھے اٹھا لو، میں ہارون کا پتھر ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بھی اٹھا لیا، اور آگے بڑھے تو اور ایک پتھر ملا جو یوں آواز دے رہا تھا، داؤد مجھے اٹھا لو، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور آگے چل پڑے۔ آگے چلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو وحی بھیجی، ان اللہ یبتلیکم بنہر، کہ ان قریب ایک نہر آئے گی جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آگے نہر ہے، اس نہر پر کوئی پانی نہ پیے، اگر کوئی پیے بھی تو 1 چلو یا 2 چلو پیے، اس سے زیادہ نہ پیے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی اس بات پر بنی اسرائیل آگے بڑھے تو دیکھا گرمی کی وجہ سے ان کی زبانوں پر کانٹے آئے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی، اور سامنے ہی نہر آ پہنچی تو بہت سارے لوگ، روایتوں میں آتا ہے 70,000 لوگ تھے جنہوں نے
حضرت طالوت علیہ السلام کی بات کو انکار کر کے اس نہر پر گئے اور خوب سیراب ہو کے پینے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیا، بزدلی ان کی دلوں میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے وقت کے نبی کی بات اور وقت کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ بزدلی اور دشمن کا خوف دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دشمن کے خوف سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حمایت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے پانی پیا تھا خوب سیراب ہو کے وہ سارے کے سارے بزدل بن گئے اور حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، ان کے ساتھ 313 لوگ جنہوں نے جالوت بادشاہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھ کر اس جالوت بادشاہ کو قتل کیا، غلیل سے تینوں پتھر مارے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور قاتل جالوت 3 جو پتھر تھے ان پتھر کے ذریعے سے طالوت کے حکم پر جالوت کو قتل کیا۔ جالوت کی لاش کو لا کر حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت طالوت اپنے وعدے کے موافق اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، طالوت کا بھی انتقال ہوا تو طالوت کی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جن کے پاس بیک وقت نبوت اور بیک وقت حکومت تھی۔ اس سے پہلے کسی نبی کے پاس حکومت جمع نہیں ہوئی تھی، دولت جمع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کے پاس دولت بھی تھی اور نبوت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کی ہدایت کا کام لیا، نبوت عطا فرمائی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نبیوں کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ اس طرح یہ دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے اور تیسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے مسائل اور جتنے احکامات اس پارے میں بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔